بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، گندم میں کھادوں کے استعمال کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو گندم کے لیے نائٹروجن بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ زمیندار دوستوں کو اپنے آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ جب ہم گندم میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے متوازن استعمال کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو یوریا اور ڈی اے پی یا ایس او پی کے حوالے سے بات کریں تو کتنی بیگ یا کلو فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے عمومی طور پہ؟ دوسرا جو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو نائٹروجنی کھاد ہے اس کا گندم میں استعمال کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے گندم میں استعمال کا، تاکہ اس کی یوز ایفیشنسی بہتر ہو سکے، فارمر اس کے استعمال کو میکسیمم بینیفٹ میں کنورٹ کر سکیں اور اس کا ضیاع کم سے کم ہو سکے۔ اس حوالے سے ذرا زمیندار دوستوں کو بتائیے گا۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ اس کا طریقہ جو استعمال ہے، پرٹیکولرلی آپ نے نائٹروجن کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہاں جی۔ تو نائٹروجن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو اگر گندم میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آدھی جو نائٹروجن کی مقدار ہے وہ آپ بجائی کے اوپر ڈالیں، بجائی کو جب بجائی کرنی ہو، سوئنگ جب آپ نے کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ جب راؤنی کر لیتے ہیں، اس کے بعد زمین کی تیاری کرتے ہیں، جب آخری جو تیاری ہوتی ہے اس میں آپ نائٹروجن کو آدھی مقدار جو آپ نے بتائی ہے وہ آدھی مقدار جو ہے اس کو بجائی کے وقت استعمال کر لیں۔ نہیں، کتنی آپ ٹوٹل اگر بیگ میں بات کروں تو کتنی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ فرض کرو یوریا لے لیں تو یوریا آپ کتنی ریکمینڈ کرتے ہیں گندم میں؟ وہ کتنی بجائی کے وقت ڈالیں اور کتنی اس کے بعد میں ڈالیں؟ اگر آپ بوریوں کے حوالے سے سوال کیا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نائٹروجن جو ہے وہ 2 بیگ، جو یوریا ہے آپ 2 بیگ استعمال کریں، اس میں 1 بیگ جو ہے آپ بجائی کے وقت استعمال کر لیں، اور جو باقی 1 بیگ بچے گا اس کو آپ پہلے پانی پہ یا دوسرے پانی پہ استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، یا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آدھا 1 بیگ اگر آپ نے زمین کی تیاری کے وقت بجائی کے وقت ڈال دیا، جو دوسرا بیگ رہا ہے اس کو آدھا کر لیں، ٹھیک ہے، کہ آدھا بیگ جو ہے وہ پہلے پانی پہ اور آدھا بیگ جو ہے دوسرے پانی پہ استعمال کر لیں۔ اس سے زیادہ لیٹ نہ کریں، کیونکہ آپ لیٹ کریں گے تو پھر اس میں جو ہے وہ جو ہے اس کو فصل گرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نائٹروجن جو ہے یہ 2 یا 3 قسطوں میں مکمل کر لینی چاہیے۔ اور یوریا کا استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈے وقت میں کریں، یا تو صبح کے وقت کریں یا شام کے وقت کریں۔ اور ایک بات جو ہے اس کی یوز ایفیشنسی بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ یوریا استعمال کریں اس کے بعد پانی ضرور لگائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پانی نہیں لگاتے تو اس سے اس کا استعمال جو ہے، اس کا جو یوز ایفیشنسی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ٹھنڈے وقت میں، اور دوسرا یہ ہے اس کو دینے کے بعد، اس کو زمین میں ڈالنے کے بعد اس کو پانی ضرور لگانا چاہیے۔ ٹھنڈے وقت سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو یہی اچھا لگتا ہے کہ وہ شام کو یوریا کھیتوں میں ڈالیں اور اس کے بعد پانی لگا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ صبح کے وقت بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر استعمال کے فوراً بعد پانی لگا دیں، اس کو زیادہ عرصہ ایسے کھیت میں چھوڑیں نا، اگر چھوڑیں گے تو پھر اس میں سے نائٹروجن ضائع ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا وہ نائٹروجن ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا۔ اگر ہم دیکھیں تو مطلب ایک یہ بھی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی سورس سے نائٹروجن نہ حاصل کریں، کیونکہ نائٹروجن کے سورسز مختلف ہیں۔ اگر آپ اپنی زمین میں مختلف سورسز سے نائٹروجن حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی اچھا امپیکٹ آئے گا۔ جی یہ اصل میں ہم پر کے جی جو بات کرتے ہیں ایلیمنٹ کی، نیوٹرینٹ کی، تو آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں آپ کو کون سا سستا سورس پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بے شمار الٹرنیٹو بھی ہیں، جیسے امونیم نائٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 26% نائٹروجن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح امونیم سلفیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 21% نائٹروجن ہوتی ہے۔ اس کا اور زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں 24% سلفر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو آپ کو سستی سورس ملے، سستا سورس ملے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔
اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو آرگینک میٹر ہے یا کوئی کمپوسٹ ہے یا ڈیکمپوز ویل ڈیکمپوز فارم یارڈ مینیور ہے وہ بھی اگر استعمال کریں تو پھر اس کی جو ہے نا 20% اور بھی ہم جو ہے نا نائٹروجن کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عمومی سوال ہوتا ہے ذمہ دار دوستوں کا، خواہ کوئی بھی انپٹ ہو، زرعی ادویات ہوں، فرٹیلائزر ہو، ذمہ دار سستے سے سستا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل۔ لیکن میرا تو ذمہ داروں سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ سستے کے پیچھے نہ جائیں، آپ کو بیسیکلی وہ انپٹ یا وہ کھاد استعمال کرنی چاہیے، اس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے جس سے آپ کی پیداوار پہ زیادہ بہتر اثر آ سکے۔ اگر ذمہ دار فرض کرو بجائی کے وقت وہ یوریا استعمال کر لیتا ہے تو وہ پہلے پانی کے وقت امونیم نائٹریٹ استعمال کر لے یا کوئی اور سورس سے کھاد استعمال کر لے، یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا ذمہ دار کے لیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ ہم نے اس کے اوپر بھی کافی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو سورسز ہیں مختلف نائٹروجن کے، ٹھیک ہے، اس میں اندر قیمت کا تو فرق ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کی جو سب کی جو ہے افادیت ایک جیسی ہے۔ آپ نیوٹرینٹ کی مقدار جو ہے پوری کریں، چاہے وہ سورس کوئی بھی سا ہو، ٹھیک ہے، جو بھی مارکیٹ میں سستا ہو، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اور ہمارا یہ تجربہ بھی ہے کہ یوریا جو ہے تمام سورسز سے سستا ہے، اور اس میں چونکہ لیبر بھی کم استعمال ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نے یہ ایک بوری استعمال کرنی ہے وہاں پہ آپ دوسرے سورس استعمال کریں گے تو وہ بوریاں بھی زیادہ بنیں گی، اس کی وہ جو پیداواری لاگت بھی بڑھ جائے گی۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ آپ سورسز جو ہے جو بھی آپ کو ملے آپ پر کے جی یا جو ہم نے اس کو بتایا کہ اتنی نائٹروجن ڈلنی چاہیے وہ ضرور ڈالیں، سورس کوئی بھی ہو۔ ہاں، اس میں جو سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار دوستوں کے لیے ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ نائٹروجن کو آپ 2 حصوں میں ڈالیں۔ جو آدھی نائٹروجن آپ زمین کی تیاری کے آخری مرحلے میں ڈالیں، اور جو بقیہ آدھی نائٹروجن ہے وہ آپ پہلے پانی کے ساتھ یا دوسرے پانی کے ساتھ ڈال لیں۔ اس سے زیادہ نائٹروجن کے استعمال کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے جی۔ یہ تھا جی، بہت مہربانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ملتا جلتا اگر میں فاسفورس کے بارے میں بات کروں، فاسفورس، اس کی سب سے بڑی چیز جو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ فاسفورس کی اہمیت کیا ہے، فاسفورس کا رول کیا ہے گندم کی فصل میں، اور پھر فاسفورس کو بھی کب استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے متبادل ذرائع کیا ہو سکتے ہیں ذمہ دار دوستوں کے لیے فاسفورس کے؟ جی، فاسفورس جس طرح ہم نے نائٹروجن کو کہا کہ یہ جو ہے کراپس کی بڑھوتری کے لیے، پودے کی بڑھوتری کے لیے اس کا رنگ جو ہے زیادہ سبز کرنے مطلب استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح فاسفورس جو ہے یہ جڑوں کو لمبا کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے پودا جو ہے اپنی خوراک آسانی سے زمین سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے گرین فارمیشن یعنی اناج جب بنتا ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے، صحیح ہے، گرین فلنگ کے اوپر اس کا بڑا رول ہے، اس کی کوالٹی کے اوپر فاسفورس کا بڑا مطلب ہے، اس کا کردار ہے، اس کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پودے کو بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، ٹھیک ہے، خشک سالی کے بھی وقت یہ جو ہے کافی اس کا جو ہے اچھا جو ہے اس کا کردار ہے۔ تو اس لیے فاسفورس جو ہے یہ بھی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ نائٹروجن کے ساتھ جو فاسفورس کا جو کمبینیشن ہم کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو ہے یہ ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں۔ اور فاسفورس جو ہے اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ساری جو فاسفورس ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آخری وقت میں جب جیسے بتایا بجائی کے آخری جب بجائی کرتے ہیں ہم اس وقت آپ فاسفورس کو ڈالیں، زمین میں ملا دیں، تو ساری کی ساری اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی مس کر دیتا ہے فاسفورس، وہ پہلے پانی کے اوپر استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ فاسفورس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پودا جو ہے اپنا جب بیج جرمینیٹ کرتا ہے، اگتا ہے، تو وہ اپنی لائف سائیکل میں جتنی اس نے فاسفورس استعمال کرنی ہوتی ہے وہ شروع میں ہی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی جڑیں نکلیں یا وہ جرمینیٹ کرے تو فاسفورس جو ہے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور بہترین طریقہ فاسفورس کا یہ ہے کھادوں کا بھی اس کو پلیسمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس سے ایفیشنسی جو ہے اور 20% بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پلیسمنٹ کرنے سے صحیح جگہ، رائٹ ٹائم، رائٹ سورس، ٹھیک ہے، اور رائٹ اماؤنٹ
ٹھیک ہے، اور رائٹ پلیس کے اوپر جو ہے نا 4R ہم بولتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ رائٹ پلیسنگ کی بات کر رہے ہیں ڈی اے پی کی، وہ تو پھر ہی ممکن ہے اگر ڈرل سوئنگ کی جائے. تو ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ ہے کہ ذمہ دار ڈرل سوئنگ تو بہت کم کر رہے ہیں. جی جی. حالانکہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی ہم نے ڈرل سوئنگ دیکھی ہے وہاں پہ یقینی طور پہ پیداوار میں چھٹے کی کاشت سے زیادہ بہتر پیداوار آتی ہے. اگر ہم ڈرل سوئنگ پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے پھر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ رائٹ پلیسنگ ہونی چاہیے فرٹیلائزر کی، وہ تو پھر ڈرل سوئنگ سے ہی پاسبل ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. کھادوں کی افادیت بڑھانے کے لیے مسلمہ جو اصول ہے وہ پلیسمنٹ ہے. پلیسمنٹ ٹھیک ہے. اسی طرح پوٹاش کے متعلق ہے، اسی طرح فاسفور نائٹروجن جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا میرے خیال میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیں کہ جب آپ پلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ذمہ داروں کو کرنی چاہیے، جو ان کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کھادوں کے استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں فاسفورس کی کھاد تقریباً ایک ریلیٹیولی تھوڑی سی ذمہ دار کو زیادہ مطلب مہنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ذمہ داروں کو اس کے صحیح استعمال کے حوالے سے ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں تاکہ ذمہ دار اس سے بھرپور فائدہ لے سکیں. جی بالکل صحیح. یہ فرٹیلائزر اور سیڈ کا فرٹیلائزر کم سیڈ ڈرل جو ہے اس میں اس کا بہت اچھا کردار ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ اس کو ترویج دینے کی کوشش کرتے رہے. اگر کوئی چھٹا بھی دیتا ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ بجائی کے وقت وہ دے لے، اس کے بعد وہ اس کو جو ہے نا آخری حال چلا دے تو وہ بھی اچھی طرح وہ بیج کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس سے بھی اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، بجائے کہ ہم اس کو بعد میں استعمال کریں. وہ اوپری زمین کے اوپر پڑی رہتی ہے تو اس کی ایفیشنسی کم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک تو زمین کی آخری جو تیاری کے مراحل میں یہ ڈالیں کھادیں، اور دوسرا یہ کہ اگر سیڈ کا کم فرٹیلائزر ڈرل سے ڈالیں گے تو اس سے اور اس کی افادیت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا، دیٹ از گڈ. اچھا اس کے اور آلٹرنیٹ سورسز کیا ہو سکتے ہیں فاسفورس کے؟ اور اگر فرض کرو کوئی فارمر بجائی کے وقت ڈی اے پی نہیں استعمال کر سکا تو پھر وہ بعد میں کب استعمال کرے؟ اور اگر ڈی اے پی وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو اور پھر وہ کون سی کھاد استعمال کرے؟ اگر وہ ڈی اے پی موجود نہیں ہے مارکیٹ میں یا وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو اس کے الٹرنیٹو سورس یہ ہیں کہ وہ ایس ایس پی بھی استعمال کر سکتا ہے. ایس ایس پی کے 2 گریڈ ہیں، ایک 18% ہے، ایک 14% ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نائٹروفاس استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نائٹروفاس بڑا اچھا سورس ہے اس کا نا مطلب ہے. تو اس طرح جو بھی مارکیٹ میں ٹی ایس پی تو آج کل ویسے کم آ رہی ہے، ٹی ایس پی بھی بڑا اچھا فاسفورس کا سورس ہے، ٹرپل سپر فاسفیٹ جو ہے اس میں 46% جو ہے نا فاسفورس ہوتی ہے، تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داروں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو آپ کو سستا سورس ملے وہ آپ استعمال کریں. چونکہ فاسفورس کی کھاد مہنگی ہے تو اس کی اڈلٹریشن بہت ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے. تو ہمارا ہر فورم پہ میرا ذمہ داروں سے یہی جو ہے وہ گزارش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فاسفورس کی کھادوں کو پرٹیکولرلی نا ایک سیمپل ہم سے چیک کروا لیا کریں. جتنی ان کو مقدار چاہیے مارکیٹ سے لے لیں، اپنے ڈیرے پہ لے آئیں، اس میں سے ایک سیمپل ہمیں دے دیں. ذمہ داروں کے لیے گورنمنٹ نے آدھے ریٹ کے اوپر کھادوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے جو لاکھوں روپے کی ہم نے کھاد استعمال کرنی ہے تو چند 100 روپے لگا کے اس کا ٹیسٹ کر لیں تاکہ جو چیز ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ کوالٹی والی ہے. ہاں یہ ایک یقینی طور پہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ تگودو بھی نہیں ذمہ دار کو کرنی پڑے گی، صرف ایک سیمپل ہی لینا ہے اور وہ لیب میں پہنچا دے. ٹھیک ہے نا، ہر ضلع میں لیبز ہیں جو ٹیسٹ کر سکتی ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو آپ کی فاسفورس کے حوالے سے جو باتوں سے میں سمجھتا ہوں بیسیکلی چونکہ موسمی تغیرات بہت ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ تمام فصلوں کے اوپر، باغات کے اوپر اور سبزیات کے اوپر بہت نظر آ رہا ہے پچھلے سالوں سے. اس لیے جو فاسفورس کا جب ہم صحیح استعمال کریں گے تو جو موسمیاتی شدت ہے یا موسم کے جو کوئی منفی اثرات کسی فصل پہ ہو سکتے ہیں، گندم کی فصل پہ ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے فاسفورس کی صحیح مقدار استعمال کی ہے تو جو گندم کی فصل ہے وہ منفی موسمی اثرات کو
बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर पाएगी। अगर हमने फास्फोरस सही इस्तेमाल की है तो जो मौसमी असरात हैं वो गंदम की फसल पे कोई मनफी असर उस तरह से नहीं डाल सकेंगे। गंदम की फसल मनफी असरात को, मौसमी मनफी असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके अंदर ज़्यादा होगी और वो बेहतर पैदावार देने की जो उसकी सलाहियत है वो उसको मेंटेन कर पाएगी। ये एक बुनियादी चीज़ जो मैं समझा हूँ, बाकी चीज़ों के साथ साथ कि चूँकि साफ ज़ाहिर मौसमी असरात तो हर बंदा नोट कर रहा है, हर शख्स नोट कर रहा है कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, तो इसलिए खादों का मतवाज़न इस्तेमाल, फिर फास्फोरस का इस्तेमाल गंदम की जो मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत है उसमें भी बहुत अच्छा इजाफा करेगा जी। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे ये भी एक बहुत अच्छी मालूमात हैं और कोशिश यही है कि हम ज़िम्मेदार दोस्तों को खादों के इस्तेमाल से मुताल्लिक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें, ज़िम्मेदार भी उसी हिसाब से कोशिश करेंगे कि वो इनसे पूरा फ़ायदा उठा सकें जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब।